بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 20۔ جب سورج آگ برسا رہا ہو، جب زمین تپ رہی ہو، جب ہر طرف تکن فاقہ اور پیاس ہو، تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنا، یہی سچا ایمان ہے۔ غزوہ تبوک اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم لمحہ تھا جب قربانی، اخلاص اور صبر کے سب سے بلند مثالیں قائم ہوئی۔ یہ جنگ نہیں بلکہ ایک امتحان تھا، اور کامیاب ہونے والے قیامت تک کے لیے سرخرو ہو گئے۔ روم اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، جو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے گھبرا گئے تھے۔ خبر آئی کہ وہ مدینہ پر حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری کا اعلان فرمایا۔ اس بار میدان جنگ دور نہ تھا، لیکن کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ شدید گرمی کا موسم، کھجوریں تیار کھڑی تھی، لیکن حکم آیا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور ایمان والوں نے دل و جان سے لبیک کہا۔ یہ وقت بہت سخت تھا، پانی کی قلت، ساز و سامان کی کمی، لوگوں کے پاس سواری تک نہ تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ آگے بڑھے۔ انہوں نے سینکڑوں اونٹ، سونا، چاندی، کپڑے اور راشن عطیہ کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، آج کے بعد تم جو بھی کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ قافلہ تیاری کے لیے مراحل میں تھا، اور قربانی کی داستانیں رقم ہو رہی تھی۔ جہاں مخلصے کا قافلہ تھا، وہیں کچھ منافقین بھی تھے، جنہوں نے گرمی کا بہانہ بنایا، کہا یہ سفر بہت طویل ہے، کھیت سنبھالنے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب سچ اور جھوٹ الگ ہو رہے تھے، جب دلوں کی نیتیں سامنے آ رہی تھی۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے رخت سفر باندھا۔ راستے میں پانی کم، مشکلات زیادہ اور سخت گرمی۔ صحابہ کبھی ایک بوند پانی پر گزارا کرتے، کبھی ایک کھجور کو چوس کر سفر جاری رکھتے۔ یہ قربانی کا قافلہ تھا جو دنیا کو بتا رہا تھا، ایمان صرف زبان سے نہیں، عمل اور قربانی سے ظاہر ہے۔ جب مسلمان تبوک پہنچے تو روم کے دلوں پر خوف چھا چکا تھا۔ انہوں نے مقابلے سے گریز کیا۔ اللہ نے بغیر جنگ کے فتح عطا فرما دی مسلمانوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبائل سے معاہدے کیے۔ اسلامی اثر و رسوخ شام کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت ہی اہمیت اور عسکری کامیابی تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن مدینہ میں 3 ایسے مومن رہ گئے